اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں سبق آموز باتیں۔ میں آپ کے سامنے آج ایک کڑوا سچ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو پورا سماعت فرمائیں۔ یہ جو بریلوی ہے، یہ جو علماء دیوبند پر جو فتویٰ ظاہر کرتے ہیں، جو فتویٰ لگاتے ہیں، آج اس کی عید میلاد النبی جو مناتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، وہ کہاں تک کی جائز ہے، اور وہ قرآن حدیث میں ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں پوری حقیقت آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ آپ اس کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ جشن عید میلاد النبی کی تلاش قرآن شریف سے نہیں ملا، سیرت پاک و حیات مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملا، صحیح بخاری شریف سے نہیں ملا، صحیح مسلم شریف سے نہیں ملا، سنن ابن ماجہ شریف سے نہیں ملا، سنن ابو داؤد شریف سے نہیں ملا، سنن ترمذی شریف سے نہیں ملا، سنن نسائی شریف سے نہیں ملا، بقیہ تمام کتب حدیث شریفہ سے نہیں ملا، تمام کتب فقہ حنفی سے نہیں ملا، دور خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ملا، دور خلافت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ملا، دور خلافت عثمان رضی اللہ عنہ نہیں ملا، دور خلافت علی رضی اللہ عنہ نہیں ملا، باقی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے نہیں ملا، تابعین و تبع تابعین سے نہیں ملا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں ملا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں ملا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں ملا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں ملا، تمام محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں ملا، امت مسلمہ کے مستند علماء و فقہاء کرام سے نہیں ملا، کبار علماء اعناف سے نہیں ملا، تو پھر یہ موجودہ جشن کی بدعت آئی کہاں سے؟ عرض ہے کہ یہ بدعت خیر القرون کے بعد کے دور کی پیداوار ہے، جس کی ابتدا خصوصاً تاریخ بر اعظم میں فاطمی شیعوں نے کی۔ اسی طرح یہ بدعت بلاد اربل کے صوفی المزاج شیعی بادشاہ ملک مظفر کا دیا ہوا ایسا تحفہ ہے، جس کا وجود قرآن و سنت اور خیر القرون کے سنہری ادوات میں کہیں نہیں ملتا ہے، اور اس بات کا اقرار خود میلادی حضرات کے جید علماء بھی کر گئے ہیں۔ مثلا احمد یار خان نعیمی بریلوی فرماتے ہیں، میلاد شریف تینوں زمانوں میں کسی نے نہ کیا، بعد میں ایجاد ہوا، بحوالہ جائے الحق۔ اسی طرح غلام رسول سعیدی بریلوی فرماتے ہیں، سلف صالحین یعنی صحابہ اور تابعین نے محافل میلاد نہیں منعقد کی، بجائے بحوالہ شرح صحیح مسلم۔ عید میلاد مختلف بریلوی علماء کی نظر میں مروجہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس کی ابتدا 6 صدی عیسوی میں ہوئی۔ سب سے پہلے مصر میں نام نہاد شیعوں نے یہ جشن منایا۔ نبی کے یوم پیدائش کو یوم میلاد قرار دینا عیسائیوں کا وتیرہ ہے۔ مروجہ عید میلاد النبی عید میلاد عیسیٰ کے مشابہ ہے، اور یہ بدعت شیعہ کے جبکہ کفار کی مشابہت کرنے اور ان کی رسومات پر عمل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بلکہ پہلے تینوں زمانوں میں اس کا ثبوت نہیں ملتا، یہ بعد کی ایجاد ہے۔ بحوالہ الخطط المقرزین احمد یار خان نعیمی صاحب فرماتے ہیں کہ میلاد شریف تینوں زمانوں میں نہ کسی نے کیا، بعد کی ایجاد ہے۔ بحوالہ جائے الحق جناب غلام رسول سعیدی بریلوی صاحب یوں اعتراف حقیقت کرتے ہیں کہ سلف صالحین یعنی صحابہ اور تابعین نے میلاد کی محافل منعقد نہیں کی۔ شرح صحیح مسلم جناب عبد السمیع رامپوری بریلوی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ سامان فرحت و سرور اور وہ بھی ایک خصوص مہینے ربیع الاول کے ساتھ، اور اس میں خاص وہی 12واں دن معین کرنا بات میں ہوا ہے، یعنی 6 صدی کے آخری میں۔ بحوالہ انوار ساتیہ طاہر القادری صاحب اپنی کتاب میلاد النبی میں لکھتے ہیں کہ صحابہ 12 ربیع الاول کو میلاد نہیں بناتے تھے، بلکہ غمگین رہتے تھے، کیونکہ جب ان کی زندگی میں 12 ربیع الاول کا دن آتا تو وہ وصال کے غم میں پیدائش کی خوشی دب جاتی۔ یہ تھی حقیقت جو بریلوی آج گمراہ لوگوں کو کر رکھتے ہیں۔ آج جو
جو ان پڑھ ہے، جو جاہل ہے، اس کو جو ہے اپنی جیب کو بھرنے کے لیے اور اپنی پاکٹ کو جو ہے بھرنے کے لیے آج گمراہ لوگوں کو کر رہے ہیں، اور جو ہے جو ان پڑھ ہے، جو جاہل ہے، اسے اس رسومات میں جو ہے دھکیل رہے ہیں۔ اور جو آپ نے یہ سنا اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ میں نے آپ کو قرآن شریف سے لے کے اور صحابہ کرام اور جو امام ہے ان تک کی بات میں نے بتائی ہے کہ کہیں سے بھی اور کہیں تک بھی یہ ظاہر نہیں کیا جاتا اور ظاہر نہیں ہوتا، اور کہیں سے بھی یہ جائز نہیں ہے جو عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ جبکہ آخر میں آپ نے سنا کہ صحابہ کرام کا کیا رویہ تھا، کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین 12 ربیع الاول کا دن آتا تو وصال کے غم میں پیدائش کی خوشی دب جاتی۔ تو بتائیں یہ ان بریلویوں نے، ان جو ہے ان پڑھ گواروں نے کہاں سے اس چیز کو ایجاد کیا اور جو لوگوں کو گمراہ کرنے میں آج لگے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں، آپ کو اگر یہ بات سمجھ میں آئی ہو اور آپ کو صحیح لگا ہو اور آپ کو حقیقت سمجھ میں آیا ہو تو کچھ تلخ حقیقت ہے جس پر سب کو عمل کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔